پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. ناظرین، ایک تو شیخ رشید صاحب نے آج کچھ سوالات کیے ہیں نواز شریف صاحب اور مسلم لیگ نون سے، اور یہ سوالات جو ہیں وہ پچھلے 20-25 سال کے دورانیے پر محیط ہیں. اس دورانیے میں سے انہوں نے کچھ سوالات کیے ہیں اور 10 سوالات انہوں نے کہا کہ جواب دیں. کیا نون لیگ ان سوالوں کا جواب دے گی؟ وہ کیا سوال ہیں یہ تو بھی آپ کو سنواتے ہیں شیخ رشید صاحب نے کیا کہا، اور پھر اس کے بعد ہم اس کا جواب جانیں گے کہ نون لیگ کا اس پر جواب کیا ہے. دوسرا، ایک اور چیز جو پی ایم ایل این کی طرف سے مسلسل کہی جا رہی ہے، اور وہ کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور گرفتار کرنے کا ارادہ حکومت اس لیے رکھتی ہے کہ وہ گلگت بلتستان کے الیکشن پر اثر انداز ہونا چاہتی ہے. اب شہباز شریف صاحب کی گرفتاری گلگت بلتستان کے الیکشن پر کس طرح اثر انداز ہو سکتی ہے؟ شہباز شریف صاحب نے وہاں پر کتنی جا کر کیمپین کی ہے؟ یہ سوال فواد چودھری صاحب نے اٹھایا. اس پر بھی بات کریں گے پروگرام میں. ایک اور چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے طلال چودھری صاحب کا معاملہ، جو فیصل آباد میں ان پر تشدد کیا گیا یا ان کی پٹائی کر دی گئی. وہ حالانکہ تنظیم سازی کے لیے گئے تھے اور تنظیم سازی کے لیے ان کو بلا کر ان پر حملہ کیا گیا. یہ ان کا موقف ہے. یہ کیوں ہوا؟ یہ کس نے کیا؟ کیا انویسٹیگیٹ ہو سکا ہے؟ طلال چودھری صاحب جو کہ مسلم لیگ نون کے ایک سینئر رہنما ہیں، ایم این اے رہے ہیں، ان کے ساتھ یہ کیوں ہوا؟ اس سوال کا جواب جاننے کی کوشش کریں گے، اور پھر دیکھیں گے کہ گزشتہ رات کی جو پرائم منسٹر کی اسپیچ تھی جس پہ انہوں نے بڑی امپورٹنٹ باتیں، ایک تو کشمیر کے حوالے سے بات کی، پھر انہوں نے منی لانڈرنگ کے حوالے سے اور غیر قانونی طور پر رقوم کی ترسیل کے حوالے سے اور پوری دنیا میں اس کو ایک بہت بڑا مسئلہ قرار دیا اور دنیا کو کچھ تجاویز پیش کی اور کہا کہ اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے آپ آگے آئیں. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس پر آج ہم گفتگو کریں گے اپنے پروگرام میں. میرے ساتھ اوریہ مقبول جان صاحب موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں. اوریہ صاحب خوش آمدید. ارشاد احمد عارف صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. شاہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. فاروق حبیب صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، اور شائستہ پرویز ملک صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں، مسلم لیگ نون کے ساتھ آپ کا تعلق ہے. سب سے پہلے میں شیخ رشید صاحب کے 10 سوالات جو انہوں نے کیے ہیں وہ آپ کو سنواتا ہوں، اور گفتگو کا آغاز یہیں سے کرتے ہیں. ذرا سنوائیے جی شیخ رشید صاحب کیا کہہ رہے ہیں. میں نواز شریف صاحب سے سوال کرتا ہوں، آپ نے اسامہ بن لادن سے کتنی ملاقاتیں کی اور کتنے پیسے بطور چندہ وصول کیے؟ اجمل قصاب کے گھر کا ایڈریس رائٹر کو کس نے دیا؟ دشمن ملک کے سربراہ مودی کو ملک سے باہر فون کیوں کرتے تھے آپ؟ جتنی کالیں آپ نے مودی کو باہر سے کی ان کی تعداد بتائیں اور اس کا ایجنڈا بنائیں. لاہور سے حملہ آوروں کی بسیں اسلام آباد چیف جسٹس سجاد شاہ پر حملہ کرنے کے لیے بھیجی. لاہور سے جو بسیں آرگنائز کی کس نے کی؟ ڈان لیگ کے پیچھے کون تھا؟ 213 کے الیکشن میں کتنا خرچہ کیا آپ نے اور سیف الرحمان کے ذریعے قطر سے آپ کو کتنے پیسے وصول ہوئے؟ نیب پتھراؤ کی منصوبہ بندی لندن سے کتنے دنوں میں ہوئی؟ بے نظیر کی کردار کشی کے لیے پیٹر گیلبرتھ کا لیٹر حسین حقانی کے دستخطوں سے کس نے جاری کیا؟ اچھا شائستہ صاحب، ویسے تو آپ ظاہر ہے شیخ رشید صاحب کے سوالوں کو جواب دے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کی کیا مسلم لیگ نون کو آپ سمجھتی ہیں وضاحت کرنی چاہیے؟ مثال کے طور پر وہ الزام لگا رہے ہیں کہ 2013 کے الیکشن میں قطر سے پیسے آپ کو آئے، پھر وہ اسامہ بن لادن کے زمانے کا بھی ذکر کر رہے ہیں کہ آپ ان سے چندہ وصول کرتے رہے. الزامات پہلے بھی آپ کی پارٹی پر لگتے رہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ لنڈن میں پلاننگ ہوئی کہ نیب کے دفتر کے باہر پتھراؤ کیا جائے گا پولیس اہلکاروں پہ. ان سوالوں کا کیا جواب دینا چاہے گی مسلم لیگ نون؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میں پہلے تو ویسے میں دینا نہیں چاہوں گی، کیونکہ دیکھیں شیخ رشید صاحب ہر بات کا سوال بھی کرتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں، اور اللہ جانے وہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اسپوکس پرسن ہیں یا نہیں ہیں. کیونکہ آج وضاحت کر دی ویسے انہوں نے کہ میں نہیں ہوں، لیکن میں اتنا جانتی ہوں کہ وہ سب سوال بھی کرتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں. لیکن وہ اگر کوئی جواب نہیں دیتے تو وہ یہ نہیں دیتے کہ ریلوے میں کیا ہو رہا ہے، ریلوے کو پچھلے 2 سالوں میں 1 سال میں کتنا خسارہ ہوا ہے، ریلوے کے ایکسیڈنٹس کیوں ہو رہے ہیں. کیونکہ پہلے تو وہ ڈیمانڈ کرتے تھے کہ لوگ ریزائن کر دیں جو ایکسیڈنٹس جن کی وجہ سے ہوتے ہیں یا کیا، لیکن میں وہ سب باتیں نہیں کروں گی. دیکھیں مشرف کے زمانے میں نواز شریف کی بہت تھرلی انویسٹیگیشن ہو چکی ہے اور ان سب سوالوں کے جواب مل چکے ہیں. اگر آپ آج ان سے یہ پوچھ لیں کہ وہ جو ان کے جو لیڈر ہیں جو اس وقت عمران نیازی صاحب، وہ پچھلے 6 سالوں سے فورن فنڈنگ کیس سے بھاگ رہے ہیں، اس میں کیا چیزیں ہیں کہ وہ اس کو چھپا رہے ہیں اور نہیں ان کی اسکروٹنی کمیٹی کے سامنے لوگ آ رہے ہیں. دیکھیں ہمارا تو احتساب
بہت عرصے سے اور بہت چیزوں میں ہو چکا ہے. ہم ان سوالوں کے جواب اب دینا مناسب بھی نہیں سمجھتے, لیکن جو اب لیٹلی ہے وہ بتائیں کہ وہ جو دھرنا 2014 کا ابھی ہوا تھا اس کی فنڈنگ کہاں سے آ رہی تھی, اور جو مودی صاحب کی کیمپین عمران نیازی صاحب یہاں سے گئے تھے مطلب اس کی ان کو جیتنے کی دعائیں مانگ رہے تھے, وہ کس سلسلے میں مانگ رہے تھے. اور ایک پاکستانی کے لیے گولڈ اسمتھ کی جو کیمپین رن کرنے کے لیے وہ گئے تھے, وہ کس لیے گئے تھے. دیکھیں بات جو ہے نا, وہ جو میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آئی ریکویسٹ کہ اب عوام بھی اور ہم لوگ سب جاننا چاہتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے. یہ لوگ جو آج ادھر کھڑے ہوتے ہیں کل دوسرے کے ساتھ جا ملتے ہیں, پھر ان کے کیا انٹرسٹ ہیں اور کیا وجہ ہیں. دیکھیں ٹروتھ کمیشن اس ملک میں از دا رائٹ ٹائم کہ بننا چاہیے. میں نہیں کہہ رہی کہ ریکنسیلیشن کا بنے, اس کی نہیں ضرورت, لیکن ٹروتھ کمیشن ہونا چاہیے کہ پتا تو چلے کہ اس ملک میں ہوتا کیا رہا ہے, کیا ہوتا رہا ہے. صحیح ہے, بالکل کے ہاتھوں میں یہ ملک بالکل ٹھیک ہے, لیکن بہت سارے پھر بہت سارے لوگوں کو اس کے جوابات دینے ہوں گے اور بہت سارے لوگوں کو اس کا بالکل دینے ہوں گے, بالکل ٹھیک ہے, دینے چاہیے. اور کوئی یہاں پہ سیکرٹ کاؤ نہیں. دیکھیں صدیقی, جسٹس صدیقی کے اوپر کیس چل رہا ہے, وہ کیوں, آپ مجھے بتائیں آپ کے اینکرز, جرنلسٹ, میڈیا پہ کیا کچھ ہو رہا ہے. اب چھوڑ دیں سیاست دانوں کو, ان کو تو جو بیشنگ اور جو ان کے ساتھ پولیٹیکل چلیں اوریہ صاحب کو چھوڑ دیں, لیکن اب ہمیں سوالوں کے جواب چاہیے. ایسے ہی لوگ جو شیخ رشید جیسے لوگ ہیں جو اللہ جانے کس کے ایک اسپوکس پرسن ہیں, کیونکہ جو حکومت تو صبح شام لگی ہوئی ہے, لیکن یہ کس کی نمائندگی کر رہے ہیں, یہ کس کے بلبوتے پہ سوال کر رہے ہیں, ان کی بات پہ کون ہے, یہ ٹھیک ہے, مطلب کوئی ان کی بالکل صحیح ہے. یہ چلیں میں فاروق صاحب سے پوچھ لیتا ہوں. فاروق صاحب کس کے ترجمان ہے؟ وہ آج انہوں نے کہا میں کسی ادارے کا ترجمان نہیں ہوں, لیکن کیا وہ حکومت کی ریپرزنٹیشن کرتے ہوئے یہ سوال کرتے ہیں؟ آج انہوں نے 10 سوال کیے مسلم لیگ نون سے, اس میں کئی ایسے بھی ہیں اس میں کئی ایسے بھی ہیں جن کا تعلق بہت پرانے واقعات, مثال کے طور پر سپریم کورٹ پہ حملہ سجاد شاہ پر انہوں نے کہا کون بسے بھر کے, اتنے پرانے واقعات. دیکھیے وہ 90s کی سیاست تھی, ہم نے اپنی غلطیوں کا احساس کرتے ہوئے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کی. چلے میرا سوال کرنا تھا نا جی مجھے فاروق حبیب صاحب, جی کون کنٹینر پہ کھڑا ہو کے سول نافرمانی کی کالیں دے رہا تھا, کون بجلی کے بل جلا رہا تھا, کون ہنڈی سے پیسے بھیجنے کے مشورے دے رہا تھا, کون پرائم منسٹر ہاؤس پہ چڑھائی کر رہا تھا, کس نے ٹی وی شائستہ ملک صاحب گھس کے. یہ سوالوں کا جواب تو ظاہر ہے فاروق حبیب صاحب دیں گے, اور جو شیخ رشید صاحب نے سوال کیے, یہ مجھے فاروق حبیب صاحب یہ بتائیے ایسی چیزیں جس پر پی ایم ایل اے اعتراف کر چکی ہے کہ ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں, ان کا پاسٹ ہے, وہ آج پھر سوال آپ لے کر آ گئے ہیں, آپ سے مراد شیخ رشید صاحب لائے ہیں, ظاہر ہے وہ آپ کے ایک اتحادی بھی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں شیخ رشید صاحب ان سے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بات ابھی یہ کر رہے ہیں, ابھی تو ان کا وضاحتیں دینے کا جو ہے وہ پروگرام شروع ہو چکا ہے. جو بنیادی چیز ہے وہ یہ دیکھنی ہے کہ جب یہ مشکل میں ہوتے ہیں تو یہ گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں, اور جب تھوڑا سا ریلیکس ہو جاتے ہیں تو پھر یہ گڑیبان پکڑنے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں. جو شیخ رشید صاحب بات کر رہے ہیں وہ کوئی نئی بات نہیں کر رہے, وہ ان کی ہی حقیقی چہرہ عوام کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے آل پارٹیز جو لوٹرز کانفرنس ہوئی ہے اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جناب ریاست کے اندر ریاست قائم ہو چکی ہے, اور افواج پاکستان کا نام لے کر جو ہے وہ ان کو ملک کی اندرونی معاملے کے اندر جو ہے وہ انہوں نے ملوث کرنے کی کوشش کی ہے. تو دوسری جانب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مریم صاحبہ کہتی ہیں ہم کسی سے ملتے نہیں ہیں, تو اس کے بعد جو ہے وہ آئی ایس پی آر کے ترجمان جو ہیں وہ خود آ کے کہہ رہے ہیں فوج کے کہ محمد زبیر جو ہے وہ 2 ملاقاتیں کی ہیں, دونوں ملاقاتیں جو ہے وہ نواز شریف اور مریم نواز کے حوالے سے تھی. تو یہ پھر ان کا اپنا بیانیہ کہاں جاتا ہے؟ پھر تو میں چاہتا ہوں پھر تو ان کو چاہیے کہ اس کی وضاحتیں دیں, پھر اس کو کور اپ کے لیے جو ہے وہ نواز شریف سے ٹویٹیں کروانا شروع کر دیتے ہیں کہ اب جو ہے وہ کوئی نہیں ملے گا. یہ ہر بار اب کہہ کے معافی مانگ کے پھر وہی کام شروع کرتے ہیں. ان کی تو تاریخ ہے, آپ مجھے بتائیں, کہتے ہیں 90 کی دہائی کی سیاست, جب یہ لانگ مارچ نکلا تھا تو کس کی ٹیلی فون کال آئی تھی جب جج بحال ہوئے تھے؟ میمو گیٹ کیس میں یہ آصف علی زرداری کے خلاف کالا کوٹ پہن کے کس کے کہنے کے اوپر گئے تھے؟ یہ باتیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں, وہ باتیں کریں جو عوام کو یہ بیوقوف سمجھتے ہیں, لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں.
یہ تمام لوگ جو ہیں وہ جا کر ان کے پاؤں پہ اوپر گرتے ہیں. آج جو ہے آج اسی افواج پاکستان کے اوپر جو یہ بات کرتے ہیں، یہ بھارت کے ایجنڈے کی عکاسی کرتے ہیں. وہی باتیں جو مودی کرتا ہے وہی باتیں یہ کرتے ہیں. ان کے اور مودی کے بیانیے میں فرق کیا ہے؟ آپ ان سے پوچھ لیں، کوئی فرق نظر نہیں آتا. آپ کا دیکھیں نا، کراچی ڈوب جائے فوج کو بلا لو، کراچی میں امن بحال کرنا ہے فوج کو بلا لو، ملک کو دہشت گردی سے بچانا ہے فوج کو بلا لو، فوج کے جوان جو ہے وہ قربانیاں دیں گے. اے پی سی کے اندر فوج کی کرونا کے اندر خدمات، ان تمام خدمات کو کسی نے نہیں سراہا. صرف آپ نے ٹارگٹ کیا ہے کہ ادارے کو اپنی کرپشن بچانے کے لیے، اپنی چوری بچانے کے لیے. اس کے علاوہ آپ نے کچھ نہیں کیا. اور رات کے اندھیرے میں جا کر آپ ملاقاتیں کرتے ہیں، وہاں پر آپ ریلیف مانگتے ہیں. صبح کے اجالے میں آپ جو ہے وہ اسی ادارے کے اوپر جو ہے وہ ہردہ سرائی شروع کر دیتے ہیں. تو شیخ رشید نے تو پھر ان کو ایکسپوز کیا ہے، ان کی حقیقت سامنے رکھی ہے. اب اگر حقیقت سامنے رکھی ہے تو ان کا اپنا بیانیہ جو ہے وہ دم توڑ گیا. آئیں کریں بائیں کریں شائیں کریں، ان کے بیانیے میں جان کوئی نہیں رہ گئی. ٹھیک ہے، چلیں شائستہ صاحب اس کو رسپونڈ کرنا چاہتی ہے، لیکن پہلے میں اگر آپ اجازت دیں تو اوریہ صاحب کو شامل کر لوں. اور شاہ صاحب کو، اوریہ صاحب کیا تبصرہ ہے آپ کا آج جو شیخ رشید صاحب نے نئے سوالوں کی صورت میں انکشافات کیے ہیں؟ انکشافات بھی کیا، بہت ساری چیزیں تو پہلے سے معلوم ہی ہیں. جی دیکھیں، پاکستان کی سیاست جو ہے نا وہ دو چیزوں سے ابھی تک باہر نہیں نکل پاتی. ایک تو ماضی سے باہر نہیں نکل پاتی، اور دوسرا یہ ہے کہ جواب اگر آپ ان سے کہیں کہ آپ اپنی بات کا جواب دیں تو اگلے کے اوپر الزامات کرتے. میں آپ کو دیکھتا 8-10 سال کے آپ ٹی وی ٹاک شو اٹھا لیں، گفتگو اٹھا لیں. ایک تو یہ ہے کہ تم نے پیچھے یہ کیا، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کیا، ہم نے کون سا کوئی نئی بات کر لی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ابھی شائستہ پرویز ملک صاحبہ نے ایک بہت خوبصورت بات کی ہے ٹروتھ کمیشن کی. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 14 مئی کو 2006 کو جو میثاق جمہوریت ہوا تھا، یہ بڑا مزدار دن ہے 14 مئی. ویسے یہ اسرائیل کا یوم ہے اپنا کریشن کا. تو جیسے ہمارا 14 اگست ہے، ان کا 14 مئی ہے. تو اس دن کو انہوں نے میثاق جمہوریت میں یہ لکھا تھا ایک ٹروتھ کمیشن کے قائم ہونے کا. جون کی 6 یا 7 کو میں نے جب سیکرٹری انفارمیشن تھا تو شہباز شریف صاحب تشریف لائے تھے ایز چیف منسٹر. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جو پریس کانفرنس ہم نے پہلی ارینج کی تھی اس کے اندر 50% انہوں نے اس بات پہ کہا تھا کہ ٹروتھ کمیشن قائم ہونا چاہیے. 12 سال کے بعد اقتدار میں رہنے کے بعد اور پہلا مطالبہ کہ ٹروتھ کمیشن قائم ہونا چاہیے تاکہ جو دودھ کا جو جلا چھاچھ والی بات اور جو کھرا کھوٹا الگ ہو جائے. 12 سال کے بعد اگر آج آپ خود یہ سوال کرتے ہیں، جو خود یہ مطالبہ کرتے ہیں، تو آپ اس قوم کو کیوں بیوقوف بنا رہے ہو یار؟ آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو کسی کو ضرورت نہیں ہے. جب وہ آتا ہے اس کو ضرورت نہیں ہوتی، جب وہ چلا جاتا ہے اس کو ضرورت پڑ جاتی ہے. شیخ رشید صاحب پرانے مردے جو اکھاڑ رہے ہیں، وہ مردے اس لیے اکھاڑے جا رہے ہیں کہ کسی نے آج تک ان سوالوں کو مکمل طور پہ حل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. کبھی بھی نہیں ہوا. پاکستان میں اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ خواہ بیوروکریٹ ہو، خواہ وہ سیاستدان ہو، خواہ کوئی اور ہو، کہ اس کا احتساب ہوا ہے، تو بالکل غلط کہتا ہے، بالکل غلط کہتا ہے. آپ فائلز اٹھا کے اگر کاش کوئی شخص جو ہے وہ تمام فائلز اوپن کر دے جو 1958 میں اس نے بیورو آف نیشنل ریکنسٹرکشن بنایا تھا ایوب خان نے، اور اس کے بعد یحییٰ خان کے 303 جب نکالے گئے تھے، اور جب بھٹو نے 1400 نکالے تھے، وہ ساری فائلیں نکال دے. ایک ادھورا جو ہے اپنا احتساب ہے جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ پاکستان میں ریئلی میں سچی بات بتاؤں، دنیا کے احتساب جہاں جہاں پر ہوئے ہیں، پاکستان میں احتساب نام کی کوئی چیز نہیں. ٹھیک ہے، چلیں میں اس پر شاہ صاحب کی رائے بھی لیتا ہوں. ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد آتے ہیں تو طلال چودھری صاحب کے معاملے کو ذرا ڈسکس کرتے ہیں. کیا ہوا ان کے ساتھ؟ تنظیم سازی کے لیے وہ رات کو 3 بجے گئے ہیں اور ان پر تشدد کس نے کیا، کیوں کیا، حکومت اس کے لیے کیا کر رہی ہے؟ ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تحریک انصاف کی حکومت طلال چودھری کو انصاف دلانے کے لیے کیا کر رہی ہے؟ اس سوال کی طرف تو میں بھی بعد میں آتا ہوں، لیکن پہلے جو ٹروتھ کمیشن کی بات ہو رہی ہے، شیخ رشید صاحب کی آج کی پریس کانفرنس اور 10 سوال جو انہوں نے اٹھائے ہیں نواز شریف صاحب کے لیے، اس کی بات ہو رہی ہے. ارشاد صاحب آپ کا کیا موقف ہے؟ شیخ رشید صاحب ٹھیک کر رہے ہیں پرانی چیزیں جو تمام ہی لوگوں کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، غلطیاں ہیں، ان تمام چیزوں کو یاد کرا رہے ہیں، اور پھر جو ٹروتھ کمیشن کی بات ہوئی ہے بننا چاہیے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟
میرا خیال ہے ضرور بننا چاہیے، اور یہ جو اے پی سی ہوئی اس میں ٹروتھ کمیشن کی بات تو ہوئی، لیکن کوئی ٹروتھ وہاں بھی سامنے نہیں آیا۔ یہ سوالات اس لیے پیدا ہوتے ہیں جب آپ سارے جو معاملات ہیں اس پر مٹی بھی نہ ڈالیں، یعنی یہ تکلف بھی نہ کریں کہ مٹی ڈال دیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہم نے ماضی سے سبق سیکھا ہے۔ جب لندن میں میثاق جمہوریت ہوا تھا تو اس میں یہ طے کیا گیا تھا کہ ماضی کی جو ہماری غلطیاں ہیں وہ نہیں دہرائی جائیں گی، لیکن جب وہ دستخط ہو رہے تھے میثاق جمہوریت پر، اس وقت دونوں کے رابطے تھے پرویز مشرف سے، اور جناب محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں وہ این آر او طے کر رہی تھیں، اس وقت مذاکرات ان کے چل رہے تھے، اور جب وہ نئی ایک پی ڈی ایم اے بنائی گئی تو اس کے بعد محترمہ اس میں شامل نہیں ہوئی اس پہ اے پی سی میں، اور انہوں نے شہری رحمان کو دوسرے لوگوں کو بھیجا۔ اور مجھے یاد ہے کہ جو صحافی وہاں گئے ہوئے تھے کلثوم، انہوں نے بینظیر صاحبہ نے ایک کھانے پر بلایا میاں صاحب کو، تو میاں صاحب نے بڑے غصے سے یہ کہا کہ بڑی آئی شہزادی کہ خود تو کانفرنس میں آنا گوارہ نہیں کرتی اور مجھے اپنے گھر بلا رہی ہیں، میں کیوں جاؤں۔ بعد میں خیر وہ چلے گئے تھے، رحمان ملک کے گھر ہوا تھا ایک معاملہ۔ تو بات یہ ہے کہ ٹروتھ کمیشن اس وقت بھی ڈیمانڈ کیا گیا، اس وقت کہا گیا آئندہ ہم کسی سے نہیں ملیں گے، اس کے بعد ملاقاتیں ایک نہیں دو نہیں درجنوں ملاقاتیں ہوگی۔ اس میں یہ طے ہوا تھا کہ آئندہ عدالتی فیصلوں کا احترام کیا جائے گا۔ عدالتی فیصلوں کا جو احترام ہوا ہے، یہ اب سوال کیا جا سکتا ہے کہ جو میاں صاحب جی ٹی روڈ پر جو تقریریں فرما رہے تھے وہ عدالتوں کا احترام کیا جا رہا تھا؟ اپنے خلاف فیصلوں پر جو کچھ انہوں نے زبان استعمال کی، جس قسم کی گفتگو ہوتی رہی، وہ عدالتوں کا احترام تھا۔ اب بھی جا کے عدالت کا احترام اگر تھا تو 8 ہفتے کی ضمانت کے دوران انہیں علاج کرانا چاہیے تھا، اور اب جب بلایا جا رہا ہے تو وہ آ جانا چاہیے تھا، وہ تو انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ نیب پر پتھراؤ جو ہے یہ اداروں کا احترام ہے۔ جب آپ کوئی بھی معاملہ طے نہیں کریں گے سنجیدگی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، کسی اپنی کہی بات پر، کسی اور کی کہی بات پر نہیں، اپنی کہی بات پر بھی عمل نہیں کریں گے اور مسلسل دوسروں پر سنگباری کریں گے تو یہ سوالات پیدا ہوں گے۔ مثلا اس اے پی سی میں بلاول بھٹو صاحب نے، جناب نواز شریف صاحب نے، مولانا فضل الرحمان نے، کسی ایک نے سچ بولا ہے کہ جی ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ ساری غلطیاں 73 سال میں اداروں سے ہوئیں۔ بھائی سیاست دانوں نے 1977 کا جو مارشل لا تھا وہ کسی نے لگایا تھا؟ انہوں نے لگوایا تھا؟ کیا خط نہیں لکھے جا رہے تھے؟ لگوایا جا رہا تھا۔ یہ جو بعد میں جو کچھ ہوتا رہا ہے، یہ ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، جس طرح اوریا صاحب بتا رہے ہیں میمو گیٹ وغیرہ، یہ کس لیے ہو رہا تھا؟ بھائی آپ اپنی غلطیوں کا پہلے کریں اعتراف، آئندہ کے لیے کریں توبہ کہ یہ غلطی دوبارہ نہیں ہوگی، اور قوم دیکھے کہ وہ غلطی دوبارہ نہیں ہو رہی، تو اس کے بعد آپ کی بات پر اعتبار کیا جائے گا اور کوئی سوال نہیں اٹھائے گا۔ پھر جب یہ کوئی سوال اٹھائے گا تو لوگ کہیں گے یار یہ بڑی غلط بات ہے کہ انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف بھی کر لیا، آئندہ اس پر وہ اپنی جو کہی بات پر عمل بھی کر رہے ہیں، نادم بھی ہے، عمل بھی کر رہے ہیں، اور خامخواہ بات دہرائے جا رہے ہیں۔ آج بھی اگر میاں نواز شریف صاحب اور ان کے ساتھی جو ہیں یہ اعلان کریں کہ ماضی میں ہم سے یہ غلطیاں ہوئیں اور اس کے نتیجے میں جمہوریت کو یہ نقصان ہوا، آج وہ جو کچھ عمران خان کے خلاف کر رہے ہیں، کل عمران خان ان کے خلاف کر رہا تھا، وہ تو غلط تھا ان کے نزدیک۔ آج جب یہ خود کر رہے ہیں کہ اس حکومت، یعنی ایک طرف کہتے ہیں کہ یہ حکومت جائز نہیں ہے، یہ اسمبلیاں جائز نہیں ہیں، پھر اسی سے مطالبہ کر رہے ہیں یہ کر دو، وہ کر دو، فلاں کر دو، فلاں اصلاحات کر دو۔ بھئی ایک اسمبلی جائز ہی نہیں ہے، وہ کیسے اصلاحات کر رہے ہیں؟ جی ہاں بالکل، آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان استعفیٰ دے اور پھر کہہ رہے ہیں کہ سی پیک پہ کانفرنس کریں۔ کا جو تضاد ہے اس کی وجہ سے اس ملک میں سیاست کا بھرم ٹوٹا ہے، جمہوریت کو نقصان پہنچا ہے، اور سیاست دانوں کی بات کا اعتبار نہیں رہا۔ جب اس سے نکلیں گے، سچ بولیں گے اور لوگوں کو نظر آئے گا تو پھر کوئی وجہ نہیں۔ پھر یہ بیٹھ کے مذاکرات عمران خان سے نہیں کرنا چاہتے، وہاں جا کے کیوں کرنا چاہتے ہیں جن کے خلاف یہ بول رہے ہیں؟ رائٹ شاہ صاحب، 2-3 بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو آگے میں نے ڈسکس کرنی ہے، اور میں جس میں ایک یہ بھی ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کی گرفتاری پر پی ایم ایل این کو بڑے تحفظات ہیں، اور وہ اس گرفتاری پر تحفظات ہیں جو ابھی ہوئی بھی نہیں ہے، جس کے بارے میں ابھی کوئی خبر بھی نہیں لگتا ہے نون لیگ کو کہ وہ گرفتار، اس پر تو ہم بات کرتے ہیں۔ لیکن پہلے یہ طلال چودھری صاحب
اپنی پارٹی کے لیے اتنی محنت کر رہے ہیں، تنظیم سازی کے لیے رات کے 3 بجے تک کام کر رہے ہیں، اور ان کو نامعلوم افراد نے بلا کر اور پھر ان پر تشدد کیا، ان کا بازو توڑ دیا گیا، ان کو انصاف دلانے کے لیے ابھی تک حکومت کی جو ذمہ داری ہے وہ سر انجام نہیں ہوئی۔ ادھر آپ کا شہر ہے فاروق حبیب صاحب، آپ کا شہر ہے، آپ کے شہر میں واقعہ ہوا ہے، کیا ہو رہا ہے یہ؟ کیوں ایک سابق ایم این اے معزز شہری پر تشدد ہو رہا ہے، کیا ہوا ہے یہ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو آج آپ کے میڈیا کے ذریعے یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں، اور اس وقت ابھی جو ویڈیوز بھی سامنے آئی ہیں اس پتہ چلتا ہے کہ پولیس کو جو ہے وہ کال کی گئی ہے موقع کے اوپر، لیکن اگر یہ واقعہ جو ہے وہ 21 ستمبر کا واقعہ ہوا ہے تو آج جو ہے وہ 26 ستمبر ہو چکی ہے، 4-5 روز ہو چکے ہیں اس بات کو، تو ان کی طرف سے کوئی جو ہے وہ درخواست اس کے اوپر جو ہے وہ آنی چاہیے تھی جس کے اوپر پولیس کارروائی کرتی۔ ایف آئی آر کے لیے انہوں نے کوئی درخواست جمع نہیں کروائی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر اگر ان کا کوئی گریونسز ہیں تو اس کو ظاہری بات ہے قانونی راستہ ہے، اور قانون اس کے اوپر جو ہے وہ حرکت میں آئے گا۔ اور اس کے یہ ہوا کیا ہے سر؟ آپ نے بھی اس کو انویسٹیگیٹ کیا ہوگا، اپنے طور پر بھی کچھ معلومات لی ہوں گی، آپ کے شہر کا واقعہ یہ ہوا کیا ہے آپ کے خیال میں؟ وہ موقع پر جو ویڈیوز آئی ہیں اس میں تو وہ پولیس کو پکار رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں سینئر اعلیٰ افسران کو بلائیں، ایس ایس پی کو بلائیں، ایس پی کو بلائیں، وہ تو کر رہے ہیں یہ ایفرٹ۔ دیکھیں پولیس تو موقع کے اوپر پہنچ گئی نا، پولیس کو تو جو بھی 15 پہ کال کرے گا جہاں کہیں معاملہ ہوتا ہے پولیس تو وہاں پہنچتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر اتنا ہائی پروفائل جو ہے وہ معاملہ ہو اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک دم خاموشی اگر انہوں نے خود اختیار کر لی ہے تو اس کا جواب تو انہیں دینا ہے نا کہ وہ وہاں کیا لینے گئے تھے، کیا کرنے گئے تھے، اور ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، وہ تو بہتر وہ بتا سکتے ہیں، یا پی ایم ایل این کا کوئی نمائندہ بتا سکتا ہے، وہ ان سے یہ سوال آپ کا پوچھنا بنتا ہے، آپ ضرور پوچھیں ان سے۔ شائستہ صاحبہ کچھ انویسٹیگیٹ کیا، کوئی پارٹی نے کنسرن شو کیا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ کیا دو آپسی لڑائی ہے دو لیڈرز کی پی ایم ایل این کے، یا کچھ اور معاملہ ہے؟ دیکھیں میں یہ کہوں گی کہ اگر اس کو ابھی ہم تھوڑی دیر ویٹ کر لیں، طلال چودھری صاحب کا بھی بیان آ جائے یا پولیس جو انویسٹیگیٹ کرتی ہے اس کا آ جائے، کیونکہ دیکھیں جو سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں، فاروق نے بہت اچھی بات کی ہے کہ اس میں ہمیں کوئی نیم ٹیکنگ نہیں کرنی چاہیے، ابھی طلال کا بیان آنے دیں، دوسری سائڈ کا آنے دیں، پتہ تو لگے کہ کیا ہوا ہے۔ لیکن میں ایک بات کرنا چاہوں گی پلیز، یہ تو لیٹس لیو، یہ تو اس کی فائنڈنگز ہونی چاہیے اور منظر عام پہ آنا چاہیے کہ کیا ہوا، لیکن میں ایک اس آپ کے پروگرام کے توسط سے ایک بات کرنا چاہوں گی، اور اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آج 17-18 دن ہو گئے، وہ جو لاہور سیالکوٹ موٹر وے پہ انسیڈنٹ ہوا تھا نہایت شرمناک، آپ لوگوں کا وعدہ تھا اور پولیس آج تک ناکام ہوئی ہے۔ میری ریکویسٹ ہے کہ خدارا اس کی انویسٹیگیشن پولیس سے لے لی جائے، کیونکہ اب مجھے تو کم از کم یا ہماری جیسی بہت سی خواتین کو پولیس پر بھروسہ نہیں ہے، اور اس کی انویسٹیگیشن کر لیں، کیونکہ آج تک پولیس ناکام ہو گئی ہے، 18-19 دن ہو گئے کلپریٹس کو پکڑنے میں، اور ہم اور آپ اس واقعے کو بھول چکے ہیں، ہم اس کا ذکر بھی نہیں کر رہے، ہم آگے بڑھ گئے ہیں اس اتنے جو شرمناک واقعہ ہوا تھا اس کو بھول کر۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہم طلال چودھری کے ایشو میں ضرور ڈسکس کریں، پتہ کریں، پہلے ان کے منہ سے آنے دیں بات، لیکن جو ایک انسیڈنٹ ہوا ہوا ہے جس کا پرائم منسٹر نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اس کو کریں گے، وہ آج اب تک وہ بندہ یا تو آسمان کھا گیا یا زمین نگل گئی، ہمیں نہیں پتا چل رہا۔ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہتی ہوں کہ اس کی انویسٹیگیشن پولیس سے لے لیں اور کسی اور ادارے کو دے دیں، تو شاید ہو جائے، ورنہ ثانیہ ساہیوال کی طرح یہ معاملہ بھی ختم ہو جائے گا۔ صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، جی میری آپ سے ریکویسٹ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، ان دونوں ایشوز پر بہت سے دیکھیں سیاسی سوال بھی کیے تھے، اگر آپ ان کو بھی چاہیں تو میں جواب میں آپ کے پاس اس کے لیے آ جاتا ہوں۔ میں ذرا اس پر چاہوں گا کہ ایک شارپ سا کامنٹ، ایک شارٹ کامنٹ دے دیں اوریہ صاحب اور ارشاد صاحب، پھر میں اس پر آ جاتا ہوں، اس میں استاد شہباز شریف کی بات پر۔ ارشاد صاحب آپ ذرا پہلے کہہ دیجئے کہ کیا معاملہ ہے، ایک شخص اپنی پارٹی کے لیے کام کر رہا ہے، تنظیم سازی کر رہا ہے، رات کے 3 بجے، اور اس بیچارے پر تشدد ہو رہا ہے اور کچھ سامنے بھی نہیں آ رہا؟ نہیں، جو ویڈیو ہم نے دیکھی ہے وہ انویسٹیگیشن تو بعد میں ہوگی، ایک ویڈیو ہمارے
ہمارے سامنے ہے، جس میں طلال چودھری صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے بلایا گیا، 3 فون آئے خواتین کے کہ جی تنظیم سازی کرنی ہے، آپ یہاں پہنچ جائیں۔ اب ایک سیاسی لیڈر یا کارکن جو ہے وہ تو قابل داد ہے، جو رات 3 بجے اپنے آرام سکون کو تج کر وہ 3 بجے پہنچ جاتا ہے خواتین کے بلانے پر اور وہاں تنظیم سازی کی کوشش کرتا ہے۔ تو ایسے تو میرے خیال کارکن جو ہیں قابل داد ہونے چاہیے۔ وہ قمر جلالوی کا ایک شعر ہے، نہیں مگر سر جو پہلے سے پارٹی میں شامل ہیں ان کو مزید پارٹی میں شامل کرنا کی ضروری تھا کیا؟ ذرا بھی نہیں تم کو خوف رسوائی، قمر ذرا بھی نہیں تم کو خوف رسوائی، چلے ہو چاندنی شب میں انہیں منانے کو۔ اب رات 3 بجے جو تنظیم سازی ہوگی وہ پھر ایسے ہی ہوتی ہے، اس میں پھر پسلیاں بھی ٹوٹتی ہیں، بازو بھی ٹوٹتا ہے۔ حیران کن بات ہے کہ گئے آپ تنظیم سازی کرانے ہیں، تڑوا آپ بازو بیٹھے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ شرمناک واقعہ ہے ہر لحاظ سے، اس کو اتنا لائٹلی نہیں لینا چاہیے۔ ایک آدمی جو وزیر رہ چکا ہے، جو MNA رہ چکا ہے، وہ اس طرح کی حرکت کرتا ہے، اور وہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جی انویسٹیگیشن پہلی تو یہ ہے کہ جب یہ پولیس کو 15 پہ ہو گیا تو اس طرح کے جو کرائم ہوتے ہیں، کرائم میں پولیس جو ہوتی ہے وہ مدعی ہوتی ہے۔ ایک یہ تو چیز مان لی گئی نا کہ جس زد و کوب کیا گیا، بازو توڑا گیا، وہ خود کہہ رہا ہے، اس کے وہ کہتے ہیں میری ویڈیوز بنائی گئی ہیں، وہ طلال چودھری صاحب کہہ رہے ہیں میرا فون ان کے پاس ہے، ان کے فون لے لیں۔ تو پولیس کو بھی چپ کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے تھا، اور باقی جو ادارے ہیں ان کو بھی انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے، اور مسلم لیگ نون کو بھی یہ معاملہ سیریسلی دیکھنا چاہیے، کیونکہ پہلے بھی اس طرح کے واقعات پیش آ چکے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا چمبا ہاؤس میں ایک خاتون کی لاش ملی تھی، وہ بھی ایک MNA پر الزام تھا، اور بھی اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں۔ تو اس طرح کے واقعات کو جب ہم اگنور کرتے ہیں تو پھر واقعات موٹرے والے پیش آتے ہیں، تو اس واقعتاً وہ پولیس کی ناکامی ہے کہ آج تک وہ شخص گرفتار نہیں ہوا، اس کو گرفتار ہونا چاہیے، لیکن یہاں بھی گرفتاریاں بھی ہونی چاہیے، سزا بھی ملنی چاہیے کہ یہ کیا تماشا ہو رہا ہے۔ جی اوریہ صاحب دیکھیں، ارشاد عارف صاحب نے اتنی تفصیل سے یہ بات کہہ دی ہے، اور ساتھ انہوں نے قمر جلالوی صاحب کا شعر بھی پڑھ دیا ہے، ان کو بات گنجائش باقی رہتی نہیں ہے۔ اصل مسئلہ وہی ہے کہ یہ اس طرح کا واقعہ اگر کسی اور عام آدمی کے ساتھ ہوا ہوتا تو اب تک ہمارے ٹاک شو کا موضوع ہوتا، اور وہ بینگ کے ساتھ موضوع ہوتا، اور ہم پتہ نہیں کیا سے کیا کر کسی ایکٹر کے ساتھ ہوا ہوتا، کسی ایکٹریس کے ساتھ ہوا ہوتا، کسی اور ہمارے اینکر پر کسی بھی ساتھ، کسی بیوروکریٹ کے ساتھ ہوا ہوتا، کسی پولیس والے کی اس طرح سے پٹائی ہوئی ہوتی، کسی CCPO نے ایسے کیا ہوتا۔ اوریہ صاحب CCPO کے ریمارکس جو تھے، وہ ریمارکس جو تھے CCPO کے، وہ APC کے ایجنڈے میں شامل تھے، میاں صاحب کی تقریر میں شامل تھے، اور اس معاملے کو تقریر میں شامل ہو گئے تھے، اور اس کو نظر انداز کریں۔ ٹھیک ہے، ہاں نہیں، وہ اصل مسئلہ وہی ہے۔ جی حاصل میں اب ہر سیاسی پارٹی میں نا، آپ کا بھی میں پولیٹیکل کلچر ہمارا پرانا دیکھ لینا تو آپ حیران رہ جائے۔ کبھی آپ پرانے جو ہے نا اس کے خرسولین حیدر کے ناول اور کرشن چندر کے ناول دیکھیں نا، تو آپ کو حیران ہوگا کہ وہ جو ہماری ایلیٹ تھی نا، ہماری اشرافیہ، وہ اشرافیہ تہذیب کہاں سیکھنے جایا کرتی تھی، اور زبان کہاں درست کیا کرتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کیا چیزیں نکلا کرتی تھی، بڑی کمال کہانیاں ہیں، اور وہ کہانیاں جو منٹوں کا جو ہیں اور بڑی تفصیل جو ہیں وہ بھی پتہ چلتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہی ہے کہ یا تو سب کے اعمال پہ مٹی ڈالو، اور وہ جو بات ہے پردہ رکھو، من ستر المسلم ستر اللہ جو عمل قیامہ، صحیح ہے، یا پھر کسی کے بھی نہ رکھو۔ چلیں ایک چھوٹا سا بریک لے لوں میں۔ شہباز شریف صاحب کو کون گرفتار کرتا ہے؟ کیا الیکشن جو ہونے جا رہے ہیں گلگت بلتستان میں، اس پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس پر اثر انداز ہونے کے لیے شہباز شریف صاحب کو گرفتار کرنا چاہتی ہے حکومت، جو نون لیگ کا دعویٰ ہے، کیا یہ درست ہے؟ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو سنواتا ہوں احسن اقبال صاحب گلگت بلتستان کے الیکشن کے حوالے سے اور شہباز شریف صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں، ذرا دیکھیے۔ شہباز شریف صاحب کے خلاف اس موقع پہ گرفتاری کرنا خالصتاً
بدنیتی ہے. یہ جو پنجاب کے ساتھ انتقام لیا جا رہا ہے کہ وہ 10 سال کی ساری محنت جو جناب شہباز شریف صاحب نے پنجاب میں کی اس کو ریورس کیا جا رہا ہے. اچھا، اس کا جواب بھی فواد چودھری صاحب نے دیا ہے، ذرا وہ بھی دیکھ لیجئے پہلے. اقبال صاحب کہتے ہیں کہ یہ ساری سازش شہباز شریف صاحب کو گلگت بلتستان کے انتخابات سے پہلے گرفتار کرنے کی ہے. شہباز شریف صاحب تو کبھی گلگت بلتستان گئے ہی نہیں ہیں، ان کو تو نہ گلگت بلتستان میں کوئی جانتا ہے نہ ادھر کوئی جانتا ہے. شہباز شریف صاحب کو اب گرفتار کس نے کرنا ہے؟ وہ عدالت نے کرنا ہے، کیونکہ پری ریسٹ بیل ہے. ان کی جو اس وقت کی جو سیاست ہے وہ بالکل ایک اس وقت کسی گرداب میں آئی ہوئی ہے اور ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم نے نکلنا کیسے. شائستہ صاحبہ، سب سے پہلے تو یہ بتائیے یہ کس نے کہا کہ شہباز شریف صاحب گرفتار ہونے والے ہیں؟ ان کو کیسے آپ کو پتا چلا کہ وہ گرفتار ان کو کیا جانے والا ہے؟ کسی نے کہا ہے، کسی نے اشارہ دیا ہے، کسی نے نوٹس بھیجا ہے، کوئی ٹائم لائن دی ہے؟ یہ کیسے ان کی گرفتاری کو انٹیسپیٹ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، یہ جو سارے اتنے 1.5 درجن کیا 40 کے قریب سپوکس پرسن ہیں، بلکہ میں کہتی ہوں پوری کیبنٹ اس وقت سپوکس پرسن ہے، وہ بڑے عرصے سے ٹائم دے رہی ہے. اور یہاں کے بھی جو ہیں پنجاب کے بھی سپوکس پرسن، وہ سب کے سب اس کام پہ لگے ہوئے ہیں کہ وہ بتائیں کہ اب کون اریسٹ ہونے لگا ہے، اب کون ہونے لگا ہے، اب کس کی باری ہے اور کس نے کب جانا ہے. تو دیکھیں، بات صرف اتنی ہے کہ ہم جو بات کر رہے تھے نا، وہ تو اس کو تقویت مل رہی ہے کیونکہ ان لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ کون گرفتار ہو رہا ہے. اور آپ نے جو بات کی کہ جی ہم کہتے ہیں کہ ہم فوج کو لائیں، یا جو سارا یہ شور اٹھا ہے کہ ہم ہر ایشو کو بھول گئے کہ مہنگائی پیچھے ابھی کتنی، ہم لگے ہوئے ہیں اس تقریر پہ جو میاں نواز شریف نے کی، حالانکہ انہوں نے قانون اور آئین کی حدود میں رہتے ہوئے کی ہے. یہاں میرے جتنے بھائی بیٹھے ہیں، میرا ان سے سوال ہے کہ جو انہوں نے تقریر میں بات کی کیا وہ غلط تھی؟ کیا they don't agree with what he said؟ اس کو اگر 1 منٹ کو چھوڑیں تو بات یہ ہے کہ ہم اس تقریر پہ لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ احساس نہیں ہے کہ اس دوران دوائیاں اگر یہ اتنی نظریاتی تقریر تھی. ویسے شائستہ صاحبہ، چھوٹا سا سوال ہے، اگر یہ نہیں، میرا چھوٹا سا سوال ہے، ضمنی سوال لے لیں کہ اگر وہ اتنی نظریاتی تقریر تھی تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر زبیر صاحب کی ملاقات کامیاب رہتی تو پھر بھی یہی تقریر ہوتی؟ بات سنیں، زبیر صاحب کے ملنے کو آپ اس میں کیوں لا رہے ہیں بھیا؟ وہ اپنی ایکسپلینیشن دے چکے ہیں، اس کو کیوں آپ مطلب اس کو ایک جو کہتے ہیں نا ایشو، نان ایشو کا ایشو بنا رہے ہیں؟ دیٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود میاں صاحب کی تقریر. میاں صاحب نے جو بات کی ہے وہ آئین اور قانون کی حدود میں رہتے ہوئے کی ہے، اور اس میں مجھے بتا دیں کہ کون سی غلط بات ہے. کیا فیئر اینڈ فری الیکشنز ڈیمانڈ کرنا غلط ہے؟ کیا اداروں کو مضبوط کرنا غلط ہے؟ کیا اداروں کو اپنی حدود میں رہتے ہوئے کام کرنے کا کہنا منع ہے؟ اس میں سے غلط کیا بات ہے؟ جو پاسٹ میں ہوتا رہے اس کو کہنے سے کیا وہ صحیح، غلط کام صحیح تو نہیں ہو جائے گا؟ اور جہاں تک آپ نے بات کی، دیکھیں اگر جو بات کی ہے تو کیا وجہ ہے حکومت میں ایک لرزہ سا کیوں تاری ہے؟ کیوں روز صبح شام منسٹرز آ کے ایکسپلین کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ڈی جی آئی ایس پی آ رہا کہ کبھی اگر سیاست میں ان کا عمل دخل نہیں ہے تو شیخ رشید صاحب کیا کر رہے ہیں؟ وہ تو سیاسی آدمی ہے نا، وہ ان کے سپوکس پرسن کیوں بن رہے ہیں؟ بات اس کو آپ اگر 1 منٹ کے لیے چھوڑیں بھی تو میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ اس وقت غریب پس رہا ہے، دوائیاں مہنگی ہو گئی ہیں اسی 2-4 دنوں میں. آپ کے سامنے جو حال ہے ان امپلائمنٹ کا، جو بے روزگاری، غربت، لوگوں کا لیے جینا محال ہوا ہے، اور ہم بیٹھ کے یہ ڈسکس کر رہے ہیں. خدا را ان سے کہیں کہ ڈیلیورنس کریں، اپنی گورننس سیدھی کریں. کوئی حال ہی کوئی نہیں ہے. اور جو میں آپ کو جواب دوں کہ شہباز شریف کا گلگت بلتستان جانے کا، دیکھیں وہ ایک ایسا لیڈر ہے جس کا تمام صرف پاکستان میں ہی نہیں، پنجاب میں ہی نہیں، جس کا باہر بھی لوگ جانتے ہیں کہ وہ ڈیلیور. اگر وہ ایسے میں تو اگر شہباز شریف صاحب گرفتار ہوتے ہیں تو اس کا تو الٹا فائدہ ہو سکتا ہے، ہمدردی کا ووٹ مل سکتا ہے وہاں پر. انہوں نے جا کے، اور میری بات سنیں، شہباز شریف کو اب گرفتار کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اب تو ریفرنس دائر ہو گیا نا، اب تو ان کو اب تو مقدمہ چلنا چاہیے نا. کس نے کہا گرفتار ہو رہے ہو؟ یہ تو میں کہہ رہا ہوں. جی فاروق حبیب صاحب، کیا ان کو پتا ہے کہ آنے والے دنوں میں لیڈرز موبیلائز کریں گے پارٹیز کو، لیڈرز لے کے چلیں گے، اس لیے ان کو گھبراہٹ ہے. پر میں ایک بات کہوں گی کہ اب کیوں گھبراتے ہیں بھائی؟ اب سب کچھ کھل کے سامنے آ گیا، اور لوگوں میں یہ چورن بیچنا اب بند کر دیں. اب نہیں بکے گا.
کہ ہمیں تو پچھلا یہ ملا تھا آپ ڈیلیور کریں اور اپنی گورننس کو جی فاروق حبیب صاحب جواب دینے دیجیے آپ ان کا. ختم ہو گیا رائٹ شائستہ صاحبہ ختم ہو گیا. دیکھیں بات بڑی سادہ اور سمپل ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب نے جو ہے وہ آئین اور قانون کی بات کی ہے. میاں صاحب آئین اور قانون کو اہمیت کہاں دیتے ہیں, مانتے کہاں ہیں؟ دیکھیں ایک عدالت جو ہے وہ 8 ہفتوں کی بیل دیتی ہے, وہی عدالت کہتی ہے آپ کو آگے آپ سرنڈر کریں, آپ سرنڈر نہیں کرتے تو پھر آپ نے قانون کہاں مانا؟ آپ تو اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں. ایک منٹ مجھے ذرا بات کر لینے دیں نا. اور مجھے پتا ہے جو ڈاکٹر آپ کے جو میاں صاحب کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ بڑے سیانے ڈاکٹر ہیں, اچھا سن لیں نا, آپ سن لیں. آپ نے آئین اور قانون کی بات کی نا. آپ ایک بیمار ہے, انتہائی تشویشناک حالت ہے, ہارٹ کا مسئلہ ہے, 53 منٹ آپ جو ہے وہ اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کر سکتے ہیں, لیکن آپ پھر بھی بیمار ہیں. آپ نے قانون کو نہیں ماننا, یہ تو لوگ فیصلہ کریں گے نا جو سن رہے ہیں اس بات کو. دوسری بات یہ ہے شہباز شریف کا معاملہ ہے. مجھے آپ یہ بتائیں, مجھے یہ بات بتائیں کہ آج کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف کو گلگت بلتستان کا الیکشن آ رہا ہے اس وجہ سے گرفتار ہونے لگے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کس نے شہباز شریف کو گرفتار کیا؟ وہ تو ابھی جو ہے وہ انٹرم بیل کے اوپر ہیں. وہ کورٹ ان سے سوال پوچھے گی کہ یہ ریفرنس دائر ہو چکا ہے, اب گرفتاری کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. وہ نیب کا کام ہے ان کو مطمئن کرنا, اور یہ کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے ضمانت منسوخ ہونی ہے یا ضمانت کنفرم ہونی ہے. انہوں نے پہلے شوٹ ڈالا ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہی شوٹ یہ ڈالتے تھے جب شہباز شریف کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بنانے کا شوق تھا. جب شہباز شریف کی ضمانت کنفرم ہو گئی, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سے استعفیٰ آ گیا, کیونکہ وہاں پر جو ہے وہ جیل نہیں بھگت سکتے تھے, تو وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی آڑ میں آ کے اسمبلی میں بیٹھا رہتے تھے, رات کو منسٹر انکلیو میں سوتے تھے. یہ ان کا نظریہ ہے. انہوں نے قانون کو جو ہے وہ موم بتی سمجھا ہوا ہے, اس کو جہاں چاہیں یہ موڑ لیں. یہ ان کا پرانا شیوا رہا ہے. اصل مقصد یہ ہے کہ جو شہباز شریف کے ٹیٹیاں پکڑی گئی ہیں, سلمان شہباز کی, حمزہ شہباز کی, شہباز شریف کی 16 ہزار روپے کے جو ملازم ہیں ان کے اکاؤنٹ سے 9 ارب روپیہ 8 ارب روپیہ نکل رہا ہے. یہ اس کا جواب دینا ہے انہوں نے. ان کو پریشانی اس چیز کی لاحق ہے, یہ گھما پھرا کے گلگت بلتستان کی طرف توڑ دیتے ہیں. یہ وہی بات ہے جو یہ بات کرتے تھے جی عمران خان کو ووٹ دینے کا مطلب ہے زرداری کو ووٹ دینا. بعد میں زرداری کے پاؤں میں جا کے یہ خود بیٹھے ہوئے تھے. تو اس قسم کی دلیلیں جو ہیں وہ ان کے اندر جان نہیں ہے, نہ ان کے اندر یہ کو اثر رکھتا ہے. ان کو اپنے کیسز کا معاملہ ہے, یہ اپنی ذاتی سلامتی کے اوپر. صحیح ہے, لیکن اس میں بنیادی سوال ایک اور بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ کیا اگر شہباز شریف صاحب کو گرفتار کیا جاتا ہے, ابھی تو پتہ بھی نہیں ہے انہوں نے گرفتار ہونا ہے یا نہیں ہونا, یا ان کو کیا جانا ہے یا نہیں, لیکن اگر اوریہ صاحب ان کو گرفتار کیا جاتا ہے تو کیا اس کا گلگت بلتستان کے الیکشن پہ فرق پڑے گا؟ نہیں, میرا خیال ہے بالکل نہیں پڑے گا. اس کی ایک بنیادی وجہ گلگت بلتستان کا الیکشن کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ. اس لیے کہ ظاہر بات ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا شروع سے یہی مطالبہ رہا ہے, بلکہ کشمیری قیادت کا, گلگت بلتستان والوں کا بھی یہی رہا ہے کہ اللہ کا واسطہ ہے, اگر آپ واقعی اس ایشو کو سیریس رکھنا چاہتے ہو, سردار قیوم بیچارے آخری وقت تک آنکھوں سے روتے چلے گئے کہ سیاسی پارٹیاں یہاں کی کم از کم اس پہ نہ لے کے جاؤ, کیونکہ ظاہر بات ہے وہ جگہ جو آپ نے اس کو بالکل علیحدہ کشمیر کے حساب سے لیکن اگر آپ جانا بھی ہے تو وہاں پر کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہے نہیں ہے. وہ وہاں کی قیادت اپنے طور پہ انڈیپینڈنٹ لڑتی. پہلے بھی آپ مجھے بتائیے کہ کون سی کمپین ہے جس کے اندر یہاں سے لوگ جا کے وہاں لڑا کرتے ہیں. اور وہ جو گلگت بلتستان کا الیکشن ہے, کبھی اٹھا کے تو دیکھیں اس کا, وہ بیسیکلی وہ کانسٹیٹیوشنل کے حساب سے نہ وہ صوبہ ہے, وہ ایک چھوٹی سی لوکل گورنمنٹ ہے جس کو ہم گورنر کہتے ہیں, اور لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے تحت اس کو بلٹ اپ کیا ہوا ہے. گورنر بھی کہتے ہیں, وزیر اعلیٰ بھی کہتے ہیں, ہم نے نام دے دیا جیسے میئر کا نام دیتے ہیں. وہ تو آگے انشاءاللہ حالات بہتر ہوئے, اس کو کلسرا ضم کر کے سب رہیں گے تو اور بہتر صورتحال پیدا ہو جائے گی. لیکن کوئی اتنا امپورٹنٹ الیکشن نہیں ہے, اور پاکٹس جس قسم کی ہیں وہاں پر وہ سب کو پتا ہے وہاں پر, اور کیسے کیسے لوگ ہیں. اب ایک زمانے میں جب ایم کیو ایم تھی تو وہاں پر کراچی سے بیٹھ کے کمپین کرتے تھے ایم کیو ایم والے, کیونکہ سارے گلگتی بیچارے جو ہیں وہ وہاں پر نوکریاں کرتے ہیں وہاں پر, اور وہ ان کو وہ دھمکاتے تھے اور وہاں سے ووٹ لیا کرتے تھے. تو یہ کوئی امپورٹنٹ چیز نہیں. اور ویسے بات اس کی فرق کی بالکل ٹھیک ہے کہ جو کیس ہے اس وقت وہ نہ نیب کے پاس ہے, جہاں تک شہباز شریف کا صاحب کا تعلق ہے, نہ گورنمنٹ کے پاس ہے. کیس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے عدالت نے کہ کیا ہم ضمانت منسوخ کریں یا نہ کریں, یا پریما فشائی یہ کیس بنتا ہے فردر انویسٹیگیشن کا نہیں.
اگر عدالت سمجھتی ہے کہ شہباز شریف صاحب سے کوئی اور چیز نیب نے وصول نہیں کرنی تو عدالت 1 گھنٹے کے لیے بھی ان کو جیل میں نہیں ڈال سکتی، اگر عدالت واقعی سمجھتی ہے یہ کہ عدالت واقعی ٹھیک ہے. بیسک لا کا کوسچن ہے نا، کیونکہ اس وقت وہ شہباز شریف صاحب جو ہیں ہی از ان دی کسٹڈی آف دی کورٹ. جی صحیح. وہ بیل جو آدمی بیل پہ ہوتا ہے وہ عدالت کی صحیح ہے، عدالت نے فیصلہ کرنا ہے. درست آپ نے کوئی دو صحیح رائے ہے. نہیں. میں ایک چیز میں جو گفتگو ہو رہی ہے، ٹیٹیوں کا ذکر ہوا، منی لانڈرنگ کا ذکر ہو رہا ہے، وہ شہباز شریف کے ان کیسز کا ذکر ہو رہا تھا، ابھی کہہ رہے تھے. میں ایک چیز شاہ صاحب ذرا جوڑ دیتا ہوں، پرائم منسٹر نے بھی رات اس کو موضوع بنایا اور پوری دنیا کی توجہ اس پر دلائی. جی شاہ صاحب. یہ جو طلعت چودھری کا ذکر بھی آیا اور اس کے بعد میاں شہباز شریف صاحب کی گرفتاری کا گلگت بلتستان سے بھی تعلق جوڑا گیا. ایک تھی اقلیم اختر رانی، جنرل رانی جنہیں کہا جاتا تھا، وہ ایک دفعہ گرفتار ہو گئی کہ ان کے گھر میں مجرا ہو رہا تھا، ان کے نشہ تھا اور جوا تھا اور یہ تھا وہ تھا. تو وہ تھانہ سول لائن میں کچھ رپورٹر پہنچ گئے ان کے پاس. انہوں نے کہا جی آپ کو کیوں گرفتار کیا ہے؟ کہتے جی ہم تو اپنے گھر میں بیٹھے پاکستان کا ایک نقشہ بنا رہے تھے، اس کی خوشحالی کا، ترقی کا. پولیس والے آئے، سارا نقشہ ہی بگاڑ دیا انہوں نے. بات یہ ہے کہ کیا طلعت چودھری صاحب بھی تنظیم سازی وہاں کر رہے تھے، میاں صاحب بھی گلگت بلتستان کا مسئلہ. بھائی دیکھیں میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں، میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ عبوری ضمانت پر ہیں. ان کی گرفتاری پڑنی تھی 3 مہینے پہلے. جی پولیس وہاں گئی، پولیس کی ملی بھگت تھی یا جو بھی صورت تھی، وہ گرفتار نہیں ہو پائے. اس وقت ایک عبوری ضمانت ان کو ملی تھی، اس کے بعد چھٹیاں ہو گئیں. تو گرفتاری کا معاملہ جو ہے عدالت میں زیر بحث ہے. اس وقت تو نہ گلگت بلتستان کا معاملہ تھا، نہ کوئی اور معاملہ چل رہا تھا. وہ جو نیا کیس بنا تھا ان پر ٹیٹیز کا، اس کی وجہ سے گرفتاری ہونی تھی. ایک بات. دوسرا، فواد چودھری نے ٹھیک کہا کہ آج تک شہباز شریف صاحب گلگت بلتستان گئے ہیں. 2 سال سے تو مسلم لیگ کے صدر ہیں نا، وہ کوئی ایک چکر ان کی اپنی حکومت بھی تھی، انہوں نے چکر نہیں لگایا. سیدھی بات ہے کہ آپ جو ہیں اگر تو آپ کے معاملات ٹھیک ہوں، آپ حکومت میں ہوں، آپ اقتدار میں ہوں، تو قانون بھی ٹھیک ہے، نیب بھی ٹھیک ہے، عدالتیں بھی ٹھیک ہیں، سارا کچھ ٹھیک ہے. جب آپ مشکل میں ہوں، اپوزیشن میں ہوں، تو اس کے بعد آپ کو نیب بھی بری لگتی ہے، عدالتیں بھی بری لگتی ہیں، قانون بھی برا لگتا ہے، اور اس وقت گلگت بلتستان بھی یاد آ جاتا ہے. جی قانونی معاملات ہیں، قانونی طریقے سے اس کو کریں. سیاست کہا جاتا ہے کہ جی سیاست نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں یہ جو میاں نواز شریف صاحب ہیں، ان کو 8 ہفتے کی ضمانت ملی تھی علاج کے لیے. 8 ہفتے ختم ہو گئے، 8 ہفتے میں انہوں نے علاج نہیں کرایا. یہ نہ عدالت کا قصور ہے، نہ حکومت کا قصور ہے، نہ کسی اور کا قصور ہے. اب ان کو واپس آنا چاہیے. اب یہ کہتے ہیں ڈاکٹر اس نے لکھا تھا کہ ڈاکٹر اجازت دیں گے تو واپس آئیں گے. اس میں لکھا ہوا تھا کہ 8 ہفتے بعد آپ نے واپس آنا ہے، آپ نے سرنڈر کرنا ہے. جی شائستہ صاحب دیکھیں، میں ایک بات کہوں گی کہ وہ خود اپنی مرضی سے نہیں، اجازت ان کو پنجاب گورنمنٹ نے دی تھی اور وہ گئے تھے. اور یہاں کے جو گورنمنٹ کے بنائے ہوئے بورڈ تھے، جو گورنمنٹ آج فیصل سلطان صاحب ہیں، ان کی تھی. بھائی اب عدالت بلا رہی ہے، پنجاب حکومت پیچھے چل گئی. اور طاہر شمسی صاحب کی تھی کہ انہوں نے عدالت وہ 8 ہفتے کے لیے تھا نا جی، وہ تھا تو 8 ہفتے کے لیے نا. 1 منٹ، ان کے اس میں لکھا ہوا ہے کہ when the doctors، جب ان کی طبیعت ٹھیک ہو and the doctors allow. اب میری بات سنیں، وہ چلے تو میاں صاحب کی 53 منٹ کی تقریر میں کوئی پلیٹلیٹس کم نہیں ہوئے. ڈاکٹرز کہہ دیں گے تو وہ واپس آ جائیں گے. اور ان کے پلیٹلیٹس کم نہیں ہوئے 53 منٹ کی تقریر میں. بہت شکریہ شائستہ ملک صاحبہ، بہت شکریہ حبیب صاحب، اوریا صاحب اور ارشاد احمد عارف صاحب، بہت شکریہ تمام مہمانوں کا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.